اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، کل تک جو تھا قصہ وہ یہ تھا کہ ہاشم شاہ نے بتا دیا تھا کہ ہم نے سہم ملوک کو قتل نہیں کیا بلکہ ایک کنویں میں ہم نے اس کو قید کیا ہوا ہے۔ تو شاہ پال جا کے اس کنویں میں خود آوازیں لگا لگا کے اس کو متوجہ کرتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے عاشق کی کہ سہم ملوک کو کہتا ہے کہ سہم ملوک بیٹے میں شاہ پال ہوں، بدیع جمال پری کا میں باپ ہوں، تمہیں خود لینے آیا ہوں۔ آگے سے اس نے کہا کہ میں تو کب سے تمہارا رستہ دیکھ رہا ہوں بادشاہ، میں تو زندہ ہوں، میں تمہارا ہی رستہ دیکھ رہا ہوں، کب مجھے لینے آؤ گے؟ پھر وہ اس نے شاہ پال نے ایک اپنے خاص وزیر کو گلابوں کے عرق اور چیزیں اور پوشاکیں پہنچائی تاکہ وہ اس کو وہاں سے لے کے آئے، نئے کپڑے پہنا کے خوبصورت بنا کے۔ تو جب وہ آج کا جو سبق ہے، جب وہ پہنچتا ہے وزیر نیچے کنویں میں، بہت گہرے کنویں میں، خوفناک درگ میں، تو وہ آج نقشہ میاں صاحب بتا رہے ہیں۔ جدو وزیر تھلے ونج پوتا نظر پیوس شہزادہ، نیو نیو ہویا وزیر سلامی کر کے ادب زیادہ۔ جب وہ نیچے پہنچا گہرائی میں تو اس وزیر نے شہزادے کو دیکھا تو وہ اس کو نیو نیو ہویا وزیر سلامی، اس کو جھک جھک کے اس کو سلامی دی ہے وزیر نے شہزادے کو۔ جدو وزیر شہزادے ملیا کہندا خبر ہے جے تینوں، جدو وزیر شہزادے ملیا کہندا خبر جے تینوں، حال بدیع جمال پری دا اول دس لے مینوں۔ جو ہی وزیر پہنچا نیچے، شہزادے کا جو پہلا سوال تھا وزیر سے، کہتا تمہیں کچھ خبر ہے میری بدیع جمال کی؟ مجھے بتا سکتا ہے؟ حال بدیع جمال پری دا اول دس لے مینوں، سب سے پہلے مجھے حال بتاؤ بدیع جمال کا، وہ کیسی ہے؟ سن کے گل وزیر تائیں بہت ہی حیرت آئی کہ اس ایسے زیادہ تینوں ایس مصیبت جائی۔ وہ یہ سن کے وزیر حیران اور پریشان ہوا، حیرت میں آ گیا۔ اس سے کہتا ہے کہ اس اے شہزادے تینوں ایس مصیبت جائی، اے شہزادے تمہیں اس مصیبت کی جگہ میں سر تیرے پر ایڈ کہاری دسے اے تک مردہ تن گلیا جند نک وچ آئی عشق کھلوت نہ کردہ۔ کہتا ہے تیرے سر پہ جو اتنی مصیبت ہے، یہ تم مجھے ایسے نظر آ رہے ہو کہ ابھی تم مرنے لگے ہو، تمہارا تن گلا ہے، تن گل چکا ہے مصیبتوں سے۔ اس جگہ جند نک وچ آئی، جان تمہاری ناک میں آخری سانس میں ہو، عشق کھلوت نہ کردہ، تمہیں ابھی بھی اپنے عشق کی طرف دھیان ہے سدینوں پوتوں آپوں اپنا کچھ نہ جورا، اے سدینوں پوتوں آپوں اپنا کچھ نہ جورا، حال حوال سجندہ پوچھے صبر نہ آیو بھورا۔ وہ کہتا ہے تم اس حد تک پہنچ گئے ہو اور تمہیں اپنی کوئی فکر نہیں ہے، حال حوال سجندہ پوچھے صبر نہ آیو بھورا، تم نے ذرا بھی صبر نہیں کیا۔ دیکھتے ہی سب سے پہلے بدیع جمال کا حال پوچھا۔ وہ متعجب تھا وزیر کہ یہ کیسا عاشق ہے جس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اور دیکھتے ہی اس نے بدیع جمال کا پوچھا ہے۔ شہزادے فرمایا اگو سن تو بھائی میرے، توڑے دکھ عشق دے کرسن اس تھی پرے پرے رے، انہاں دکھاں تی مکھ نہ موڑاں توڑے جان منجاواں، اتنی اوکھت سختی پیچھے یار نہ منو بلاواں۔ شہزادے نے اسے جواب دیا کہ میرے بھائی، شہزادے فرمایا اگو سن تو میرے بھائی، کہو میرے بھائی بات سنو، توڑے دکھ عشق دے کرسن اس تھی پرے پرے رے، مجھے جو یہ دکھ ہے اس سے بھی برے حالت میں لے جائیں گے، اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم کریں گے۔ انہاں دکھاں تھیں مکھ نہ موڑاں توڑے جان بجاواں، میں ان دکھوں سے مکھ نہیں موڑوں گا چاہے میری جان بھی چلی جائے، اتنی اوقت سختی پیچھے یار نہ منو بلاواں۔ اس چھوٹی سی مصیبت کے پیچھے جو تمہیں بڑی نظر آ رہی ہے، میں اپنے دل سے اپنے محبوب کو نہیں بلا سکتا۔ دکھ ملامت عشق اندر جوں کخ اندر اگے، جوں جوں کخ اگی وچ پائیے بڑک زیادہ لگے۔ کہتے دکھ ملامت تو عشق کے اندر ایسے ہیں جیسے آگ کے اندر کخ ہیں، آگ کے اندر سوکھے تنکے ہیں، جوں جوں کخ اگی وچ پائیے بڑک زیادہ لگے، جوں جو آگ میں وہ کخ اور تنکے ڈالتے ہیں وہ زیادہ آگ بڑکتی ہے۔ اپنے آپ اتوں
اپنے آپ اتے توں آکھیں دکھ گزیا ایتا اپنا آپ رہا ہن کتھے کس نو اس دا چیتا. تم مجھے اپنے دکھوں میں بتا رہے ہو، مجھے اپنے دکھ اور قضیوں کے بارے میں بتا رہے ہو؟ نہیں، اپنا آپ رہا نہ رہا ہن کتھے کس نو اس دا چیتا. کہتا ہے میرا اپنا آپ تو رہا ہی نہیں ہے، میں اپنے آپ کو مجھے کوئی چیتا اور کوئی فکر نہیں ہے. آپوں آپ رہا اس گھر وچ کوئی شریک نہ دوجا. آپ بیٹا کر نام درایوس آپ کریں دا پوجا. آپ رہا اس گھر وچ کوئی شریک نہ دوجا. وہ خود ہی اس گھر میں ہے، اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. آپ بیٹھا کر نام درایوس آپ کریں دا پوجا. آپ ہی اس نے اپنا نام بڑا رکھایا ہے اور خود ہی اپنی پوجا کر رہا ہے. آپ حاکم آپ ریت مہر آپ پٹواری کون بٹیرا کیڑا بادشاہ کیڑا میر شکاری. یہ بھی میاں صاحب کی جو باتیں آپ سمجھیں. آپ حکم آپ رہیت مہر آپ پٹواری کون بٹیرا کیڑا بادشاہ کیڑا میر شکاری. وہ سب خود ہی ہے، خود ہی کو وہ حکومت کرتا ہے، خود ہی رعایت ہے، خود ہی اپنا حساب کتاب کرتا ہے. کون بٹیرا کیڑا بادشاہ کیڑا، کون ہے بٹیرا، کون بادشاہ ہے، کون سپرندہ ہے. وہ خود ہی ہے اور خود ہی شکار کرتا ہے. کیڑا میر شکاری سب کچھ ایک ہی ہے. منہ بلی دا گج شیاں دی ہرنا پچھے دھانی وحدت دور محمد بخشا دسدا چل کہانی. ابھی میاں صاحب وہ جو حقیقت کی طرف آئے ہیں ساتھ خود ہی کہہ رہے ہیں منہ بلی دا گج شیاں دی. منہ بلی جیسا ہے تمہارا چھوٹا سا اور گج شیاں دی شیروں کی طرح گرجتا ہے. ہرنا پیچھے دانی ہرنوں کی طرح تم چوکڑیاں بار رہا ہے. وحدت دور محمد بخشا دسدا چل کہانی. محمد بخش وحدت کا کام بہت دور کا ہے، تم سیدھی سیدھی کہانی سناتے جاؤ. باج بدی جمال پری دے حال پوچھا میں کس دا تن من زمن زمین وچ بائی اور نہیں کوئی دسدا. کہتا ہے میں بدی جمال کے بغیر کس کا حال پوچھوں. باج بدی جمال پری دے حال پوچھا میں کس دا تن من زمین زمن وچ بھائی اور نہ دسدا. مجھے اپنے تن من میں اور پوری دنیا جہان میں زمن زمین میں اور کوئی نظر ہی نہیں آتا. ہوئی نشاں وزیر تائیں ہوئی نشاں وزیر تائیں سن کے سخن پیارے سو سو شاہ بخش دے شہزادے آفرین پکارے. جب وزیر نے یہ باتیں سنی شہزادے کی، پیارے سخن سنے، اس نے سو سو شاباش دے شہزادے آفرین پکارے. اس نے اسے پھر شاباش سو دی اور کہا کہ اے آفرین ہے تجھ پہ شہزادے. ہاتھ چومے سرگردن چومے پونجے دھوڑ بدن تھی منہ اوپر پلا پھیرے گرد اتارے تن تھی. پھر اس نے اس محبت میں وزیر نے اس کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دیے، گردن چومنی شروع کر دی اور اس کے جسم سے جو مٹی تھی اتارنی شروع کر دی. منہ اوپر پلا پھیرے گرد اتارے تن دی. پھر اس کے منہ پہ اس نے کپڑا پھیرنا شروع کر دیا اور اس کا جو تن پہ جسم پہ جتنی مٹی اور دور پڑی تھی اس کو صاف کرنا شروع کیا. اتر گلابوں سر منہ دھوتا اٹکل نال نہایا شربت صاف پلایا اتھوں جوڑا صاف لوایا. اتر گلابوں سر منہ دھوتا، اتر گلابوں سے اس کا سر منہ دھویا اٹکل نال وہ اچھے طریقے سے اس کو نہلا، اچھے طریقے سے اس کو نہلایا. شربت صاف پلایا اتوں جوڑا صاف لوایا اور اس کو صاف شربت پلایا طاقت والا اور اس کے ساتھ ہی اسے جوڑا تھا. اس کو جو پہناوا تھا جو لے کے آیا تھا وہ بھی اس کو پہنایا. ایک صندوق وڈیرا اتوں جلدی نال منگایا دوے وچ صندوقے بیٹھے چک لیو فرمایا. پھر اس نے جلدی سے اوپر سے ایک صندوق منگایا اور دونوں اس میں فوراً بیٹھ کے اور آواز دیا کہ اوپر میں کھینچ لو. آپ ہتھی شاپال بہادر چھک کے باہر نکالے سنے صندوق وزیر تائیں جا دربار بحالے. خود اپنے ہاتھ سے شاپال نے ان دونوں کو باہر کھینچ کے نکالا اور سنے صندوق وزیر تائیں جا دربار بحالے اور وزیر کو اور شہزادے کو جا کے اس نے دربار میں بٹھا دیا ہے. جا رکھیا شہزادہ ڈیرے شفقت نال وزیرے شربت کھانے مالش مشکاں کردہ وانگن ویرے. جو وزیر تھا اس نے جا کے اپنے ڈیرے پہ جب رکھا شربت کھانے مالش مشکاں اس کے سر کھانے اور شربت اس کی مالش اچھے طریقے سے کی. وانگن کردہ شربت کھانے مالش مشکاں کردہ وانگن ویرے. ایسے اس کی خدمت کر رہا تھا جیسے اس کا بھائی ہے، اس کا ویر ہے.
شاہ پالے دے فکر نہ کھٹے بیٹھا نال فراغت، لکھ نظرانے لٹی لدی لاکھاں صدقے لاگت۔ شاہ پال کی جو تمام فکر سے وہ دور ہو کے اور فراغت سے بیٹھ گیا اپنے لڑائی کو جیت کے، لکھ نظرانے لٹی لدی، جو اس نے نظرانے تھے وہ لاکھاں صدقے، جو صدقے اس نے سے اتارنے شروع کیے، ہر قسم کے خزانے اور نذرانے اس نے دیے سب کو، دے انعام سپاہیاں تائیں خرچ کی تھی سب لوٹی، ننگیاں نو پوشاکاں دتیاں بکھیاں تائیں روٹی۔ تمام لوگوں کو اس نے جتنے انعام و اکرام دیے سپاہیوں کو، جو اس نے وہ لوٹا تھا انہیں پہ خرچ کر دیا مال غنیمت، ننگیاں نو پوشاکاں دتیاں بکھیاں تائیں روٹی، جو ننگے تھے ان کو کپڑے پہنائے، جو بھوکے تھے ان کے کھانے کا بندوبست کیا، قیدی سب خلاص کرائے صدقہ اوز کشیدہ، عدل سخاوت دھان کمائے زہر اور پوشیدہ۔ پھر اس نے سب قیدی جو تھے ہاشم شاہ کے وہ اس خوشی میں آزاد کر دیے، عدل سخاوت دان کمائے زہر اور پوشیدہ، وہ عدل اور جو اس میں سخاوت تھی وہ اس نے زہر کی، اور تمام پہ نچھاور کی، کچھ چیزیں زہر تھیں کچھ پوشیدہ تھی، کیتا غسل وضو کر تازہ سر سجدے وچ دریا، سکا باغ مراد میری دا رب کیتا مڑھاریا، فوراً غسل اور وضو کر کے سجدے میں گر گیا۔ یہ میاں صاحب کا ایک طریقہ ہے، تہوار ہے کہ جو ہی کوئی اپنی کامیابی حاصل کرتا ہے تو وہ وضو اور غسل کر کے اللہ کے دربار میں سجدے میں گر جاتا ہے کہ جو کچھ کامیابی ہے صرف رب سچے کی طرف سے ہے، کیتا غسل وضو کر تازہ سر سجدے وچ دریا، سکا باغ مراد میری دا رب کیتا مڑا رہا، جو میرا امید کا باغ خزاں میں خشک ہو چکا تھا وہ میرے رب نے دوبارہ ہرا بھرا کر دیا۔ جاندی جاندی لج پت میری رکھ لئی تجھ سائیاں، انت نہیں احسان تیرے دا بخشی عیب خطائیاں۔ اے میرے رب تو نے جاتی جاتی عزت کو دوبارہ رکھ لیا ہے، اے میرے رب رکھ لئی تجھ سائیاں، اے رب تو نے میری عزت کو بچا لیا ہے، انت نہیں احسان تیرے دا بخشے عیب خطائیاں، تیرے احسان کا انت اور حساب نہیں ہے، تم تمام خطاؤں کو معاف کرنے والے ہو، توبہ طائب ہو در رب دے، روندا نال افسوسے کرم کرے تاں بخشے مینوں خون کیتے بے دوسے۔ اور جب اس نے توبہ طائف کی، اللہ کے دربار سے توبہ مانگی، تو ساتھ ہی اللہ کے در میں رو رو کے افسوس سے کہہ رہا تھا کرم کری تے بخشی مینوں خون کیتے بے دوسے، اور اللہ مجھے بخش دی، میرے پہ کرم کر دی، میں نے بہت زیادہ خون کیے ہیں اس جنگ میں، تو ہے دائم بخشن ہارا، پاپی اسی ہمیشہ پکڑ کرے تا قد چھٹکارا، کوتا فکر اندیشہ، تو ہمیشہ بخشنے والا ہے اور ہمیشہ ہم گنہگار ہیں، پکڑ کرے تا اگر تم پکڑ لے تو ہم چھٹ نہیں سکتے اپنے گناہوں کی وجہ سے، کوتا فکر اندیشہ ہمارے فکر اندیشے بہت کم ہیں، ساری عمر اچا بچائی کھٹی برے عمل دی، کاغذ چھیک گناہ والا کھانی پھیر فضل دی، میں نے ساری عمر گناہ کیے ہیں اور برے عمل کی کمائی کی ہے، کوئی ہمیں نیک عمل نہیں تھا، کاغذ سے گناہ والا کھانی پھیر فضل دی، ہمارے جو کاغذ گناہوں سے بھرے ہیں ان کو ضائع کر دے اور کھانی پھیر فضل دی، اور اپنے فضل و کرم کی قلم سے ہمارے لیے بہتری لکھ دے، باب میرے وچ ایویں آہی لکھی روز ازل دی، جب فل قلم محمد بخشا لکھی کدی نہ ٹل دی، میرے جو نصیب میں ایسے ہی روز ازل سے لکھی جا چکی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے چیز لکھی جائے وہ کبھی نہیں ٹلتی۔ رب سچے دی بخشش ہوتے تقیہ پرنا دھر کے، سجدے تھیں سرچایا شاہ بیٹھا خوشیاں کر کے، یہ تمام اپنے رب کی پوجا کر کے اس پہ تقیہ اور بخشش کی امید رکھ کے سجدے تھی سرچایا شاہ بیٹھا خوشیاں کر کے، پھر وہ سجدے سے اٹھا اور خوشیوں کے ساتھ بیٹھ گیا، اٹھ خچر تے ہاتھی گھوڑے سنج ہتھیار پوشاکاں، دتے بخش سپاہیاں تاہیں پنکھی میر اشناکاں، تمام اپنے سپاہیوں کو اس نے گھوڑے خچر ہاتھی جو تھے اور پوشاکیں تھیں وہ بھی دے دیے، اور تمام اسے بخششیں کی، تمام جو اس کے لوگ تھے ان پہ بخش کیا، اور تمام پنکھی اور میر اشناکاں اور تمام چیزیں بھی ان کو دے دیں، عیش خوشیدہ جشن منایا نغمے ناچ سنوارے، شادی دے دروازے کھلے تاک زمانے مارے، پھر اس بادشاہ نے عیش اور خوشی کا اور جشن کا
سامان شروع کر دیا، شادی دے دروازے کھلے تا کمانے مارے، خوشی کے دروازے کھل گئے اور غم کے دروازے بند ہو گئے، آن کلاوند گاون لگے، بار بدی آوازیں، چنگ خاصی ہدم تمور بدم تمورے، ساز سبوت سر سازے۔ یہ تمام سازوں کے نام لے رہے ہیں میاں صاحب، اور وہ ساز بجنے شروع ہو گئے۔ سارگیاں سے رگ وچوں سے رنگ سارنگ والے، ساتھ سراندے نال سراندے دین ولایت حالے۔ وہ جو ان کی سارگیاں تھیں اور جو ان کے رنگ تھے اور سارنگ تھے اور ساز والی چیزیں تھیں، وہ سات سریں بجا کے اپنے محفل کو سجا رہی تھیں۔ کافو نونو سر سنائے، کافو نونو سر سنائے، کمانچی قانونا، یا ستار کہن ستاراں دف کرے دف دونا۔ جب باقی چیزیں اپنا ساز اور آواز دکھا رہی تھیں تو ادھر ہی جو ستار تھی وہ یا ستار کہن ستاراں دف کرے دف دونا، اور دف بج رہا تھا اور جو ستار تھی یا ستار پکار رہی تھی۔ دہن دہن ذکر دناصر، دہن دہن ذکر دناصر، پاندہ رب رب درد رباباں، شاہ بش شکر شگن شرنائی، شیشے نشے شراباں۔ ہر چیز جو تھی سازندوں کی وہ بھی اللہ کی تعریف کر رہی تھی، شاہ بش شکر شگن شرنائی، شیشے نشے شراباں، اور ہر چیز اللہ کی شان میں ہی تمام قسم کے جو ساز بجا رہی تھی۔ آج کا سبق یہاں تک، خوشی کا موقع ابھی شروع ہو گیا ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، تو کل سے دوبارہ انشاءاللہ بشرط زندگی آپ کے ساتھ ہیں۔